الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل تقریم نمازی احباب گزشتہ چند جمعۃ المبارک سے ہمارا ایک عنوان ایک موضوع چل رہا ہے اور وہ تھا عباد الرحمن کی صفات کیا ہے۔ عباد الرحمن رحمان کے بندے سارے ہی مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ان لوگوں کو بالخصوص اعزاز دیا کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے وہ خاص میرے بندے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جزا کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے اس طرح کے اعمال کرنے والے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں کو انعام بھی ملنا چاہیے، اعزاز بھی ہونا چاہیے اور دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایک بڑا مرتبہ بھی ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کا مقام، ان کی جزا جو آخرت میں ہوگی اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے بالا خانے ملیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا، اور ان میں بقا کی دعا اور سلام ملے گا، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا کہ حسنت مستقرا و مقاما، وہ ٹھہرنے کی اچھی جگہ ہے اور اچھا مقام۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ ان کو بالا خانے ملیں گے۔ بالا خانے کیا چیز ہے؟ اور سورہ سبا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک جزا کا ذکر فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کو دوہری جزا ملے گی، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ، اور وہ لوگ بالا خانوں میں ہوں گے، آمنون اور امن سے رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت والے اپنے اوپر والے بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم چمکدار ستاروں کو دیکھتے ہو جو مشرق یا مغرب میں افق کی طرف دور چلا گیا ہو، اور یہ مرتبوں کے مراتب کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ تو
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہوں گے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ نے فرمایا کہ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام ہوں گے اور وہاں ان کی منازل تک کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا, ان کی منزلوں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا. اللہ کے رسول نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے پیغمبروں کی تصدیق. اور دوسری حدیث میں بھی اس طرح کا مضمون ہے, مگر اس حدیث کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ تھوڑی سی سمجھ لی جائے کہ یہ فرمایا گیا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ایک مقام رکھا ہے, اس کے اعمال کے حساب سے ایک مقام ہوگا. انبیاء کے مقام سب سے بلند ہوں گے اور اسی طریقے سے جو لوگ صحابہ اکرام ہیں ان کا مقام اپنی جگہ ہے. اس صحابہ اکرام میں جو حضرات صحابہ میں بدری صحابہ ہیں ان کا مقام ان صحابہ سے الگ ہے. پھر ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنی جنت میں ہو. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا, بس تیرا وہی ٹھکانہ ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت کو پہنچے گا. فَإِنَّ لَكَ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, ہاں تیرا وہی ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرتبوں کا فرق ایسے ہوگا کہ لوگ جو زیادہ نیکوکار ہوں گے وہ بلند مقامات کے اعتبار سے ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو چمکتے ہوئے مشرق اور مغرب کے اندر کناروں پر ستارے نظر آتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو بالا خانے ہوں گے اور اس کے اندر جو لوگ ہوں گے یہ جو فرق ہوگا, نیچے والے اتنے نیچے اور بلندی والے اتنے بلند ہیں, تو فرمایا یہ اپنے اعمال اور مرتبوں کی فرق کی وجہ سے ہو. اور صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہوں گے. فرمایا نہیں, یہ انبیاء نہیں ہوں گے بلکہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور پیغمبروں کی تصدیق کرنے والے ہیں, یعنی امت محمدیہ کے ہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مرتبوں کے فرق کی وجہ سے اوپر نیچے اتنے زیادہ بلندیوں پر ہوں گے. تو نیک اعمال اور نیک صفات اختیار کرنا یہ ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے, دنیا میں تو اللہ نعمتیں دے ہی رہا ہے, آخرت کی نعمتوں اور آخرت کے مقامات کے حصول کے لیے صرف یوں ہی زندگی نہ گزاری جائے بلکہ اپنے اندر اوصاف حسنہ پیدا کیے جائے کہ چلنا کیسے ہے, زندگی میں جو گزر رہی ہے یہ نمازوں کے ساتھ گزر رہی ہے, بغیر نمازوں کے ساتھ گزر رہی ہے, اللہ سے, اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے نہیں, اور ناحق کسی کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا جا رہا اپنی ذات سے. اسی طریقے سے گناہ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ندامت ہے, شرمندگی ہے یا نہیں ہے, یا گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. انسان کا اہل و عیال ہے, بیوی بچے ہیں, اولاد ہے, ان کی دینی اعتبار سے تربیت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, صرف کمائے جاؤ اور ان کو کھلائے جاؤ اور ان کی دنیاوی تعلیمات میں ان کو ڈاکٹر, انجینئر, فلاسفر, سیاستدان, سائنسدان سب بنا ڈالو, مگر اخروی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ان کی کوئی فکر نہ ہو. تو فرمایا یہ صفات نہیں ہے, صفات یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام ہونا, دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کو عملی زندگی, عملی مشق کرانا اور اپنے آپ کو بھی
اس کا پابند کرنا، تب جا کر کے انسان اوصاف حسنہ کا حامل بنتا ہے، اور تب ہی جا کر کے اللہ نے یہ جو فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفہ، اللہ ان کو ان کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے، ان اعمال کے اوپر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ان کو بالا خانے دے گا، اور ان بالا خانوں میں ان کے مقامات ہوں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے کہ جن کا ظاہر اس کے باطن سے اور اس کا باطن اس کے ظاہر سے نظر آتا ہو، یعنی جیسے شیش محل ہو، جو کچھ اندر ہے وہ باہر سے بھی نظر آ رہا، جو کچھ باہر ہے وہ اندر سے بھی نظر آ رہا۔ ایسی خوبصورتیاں اللہ نے آخرت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، تو فرمایا کہ ایسے بالا خانے ہوں گے، ایسے کمرے اور ایسے مقامات ہوں، اور فرمایا یہ بالا خانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ چند صفات اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، فرمایا کہ جو نرمی سے کلام کرے، لین الکلام، ہاں کلام نرمی سے کرے، گفتگو نرم ہو، کوئی بھی بات کسی سے بھی کرنی ہو، چاہے وہ آپ کا ملازم ہے، کم درجے کا ملازم ہے، بڑے درجے کا ملازم ہے، حقیر نہیں سمجھنا، کلام میں نرمی رکھنا۔ آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہے، وہ بات آپ کی نرمی سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے سختی، سخت لہجہ، کرخ زبان، الفاظ کرخ، لہجہ کرخ استعمال کر کے ہی بات کی جائے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ آپ اپنی بات طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، نرمی سے بھی کر سکتے ہیں، جو بات آپ نے سختی اور زور بیانی سے کرنی ہے وہی بات آپ نرم گفتگو کے ساتھ بھی سمجھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اس کی عزت نفس کی فکر کرتے ہوئے، اس کی لاج رکھتے ہوئے اس سے بات کر لی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ذلیل ہی کرنا ہے، اس کو ہر کسی کے سامنے آپ نے نہ موقع دیکھنا، نہ محل دیکھنا، نہ جگہ دیکھنی، بس آپ کو جو موقع ملا آپ نے اپنا غصہ، اپنی بڑاس اس پر نکال دیں۔ نہیں، لین الکلام، نرمی اختیار کرنی کلام سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام خیروں سے محروم رہا۔ ہاں، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا۔ ہاں، نرمی زبان میں ضرور رکھیں، چاشنی رکھیں، مٹھاس رکھیں، بات طریقے سے کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ مزاج میں یہ چیز عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اگر زبان میں سختی ہے تو اللہ سے نرمی مانگیں، یہ چیز مانگ کر کے ملے، اللہ سے مانگیں، اور ہر وقت میں گفتگو میں اپنے آپ کو سنبھالیں اور اللہ سے کہیں، دعا مانگیں چیز۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ ہاں، کلام میں نرمی اور کھانا کھلانا۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھلاتا ہے اللہ اس کو رسوائیوں سے بچاتے ہیں۔ ہاں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کو رسوا ہونے سے، ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اور یہ ایک بہترین صفت ہے انبیاء میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور فرمایا کہ کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے۔ کثرت سے روزے رکھنا انسان کے اندر، مزاج میں، جسم میں اور اس کے جذبات میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کثرت سے روزے رکھنا۔ آگے فرمایا رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے۔ ہاں، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ ہاں، اب وہ نماز اس بندے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی راز و نیاز، اس کے سجدے، اس کی تمام چیزیں خالق کائنات کے لیے ہوں،
اب وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ سو رہا ہے اور یہ بندہ خدا کی یاد میں جاگ رہا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو خواب گاہوں سے دور رکھتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ہاں فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام، کہ راتوں میں نمازیں پڑھنا یہ مشکل کام ہے، اس کا صلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جو راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے، کیونکہ رات تاریک ہوتی ہے اور قبر بھی تاریک ہوتی ہے، قبر بھی تاریک ہوتی ہے، جو رات کی نمازوں کا اہتمام کر لے اللہ اس کی قبر میں روشنی کا انتظام کر دے، اللہ اس کی قبروں کو منور فرما دے، نور ہی نور سے بھر دیتے ہیں اس کی قبر۔ رات کی نماز اتنی اہم ہے۔ ہاں سلیمان بن عبد الملک یہ بنو امیہ کے خلفاء میں سے خلیفہ گزرا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان کا بیٹا ہے۔ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے سلیمان بن عبد الملک، اور جا کر کے چند سوالات کی۔ اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں موت سے کیوں خوف آتا ہے، موت سے کیوں خوف آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو ویران کر دیا ہے، کیونکہ ہر آدمی مجھ سمیت ہماری سب کی محنت دنیا میں رہ کر کے دنیا کے لیے، ملازمت والا اچھی ملازمت چاہتا ہے، روزی روزگار میں بڑھوتری چاہتا ہے، کاروبار والا کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، گھر نہیں ہے بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا مکان کرنے کی فکر کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی دنیا کی اعتبار سے محنت فکر لگن میں مسلسل جدوجہد اس کی دنیا کے لیے، ساری محنتیں دنیا کو آباد کرنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، ساری محنتیں جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک، ساری محنت انسان اور ساری محنت کا محور اور میدان دنیا ہے، صرف دنیا۔ اس دنیا کو ہم آباد کر رہے ہیں، اس میں ہماری آباد کاری چل رہی ہے، یہ آباد ہو رہی ہے اور اس کی آبادی کی فکر ہے۔ اس جگہ کو اس نے آباد کیا ہو، ایسے آدمی کو اٹھا کر کے بالکل جنگل ویران میں کہا جائے کہ اب یہاں زندگی گزارنی ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ کون سی بات ہے، میری ساری محنت ادھر کے لیے ہے اور میں نے اس کو آباد کیا، اس جگہ کو میں یہاں سے تھوڑی جاتا ہوں۔ تو اب آخرت ویران ہے، قبر ویران ہے، وہاں کے لیے نہ اعمال ہے نہ وہاں کے لیے محنت ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، سب کچھ بیابان رکھا ہے، جنگل بیابان صحرا ریگستان بنا کے رکھا ہے آخرت کو۔ تو آخرت کی ایسی جگہ پر کون جانا چاہے؟ صحابہ کرام تھے جو موت کو شوق سے یاد کرتے اور کیا فرماتے تھے کہ آج مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے اپنے ساتھیوں سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا، اور جائیں گے اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو موت کو محبوب رکھتے تھے۔ ہم نے اس لیے دنیا کو محبوب بنایا، اس کو آباد کر لیا، آخرت کو ویران کر لیا۔ ہر آدمی آبادی سے ویرانے پر جا کر کے آباد ہونے میں ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے، اس لیے ہم موت سے خوف کھاتے ہیں۔ صحابہ موت کو محبوب رکھتے تھے۔ اور فرمایا کہ دوسرا سوال کیا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ تو امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ
جس حالت میں زندگی گزارتے ہیں اپنی اس زندگی کو قرآن پر پیش کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ زندگی گزارنے والا ہر آدمی اپنے اعمال سے واقف اور باخبر ہے، کتنا نیکوکار ہے، کتنا گناہگار ہے، کتنا فاسق ہے، فاجر ہے اور کتنا نیکیوں میں ملوث ہے۔ ہر پورے اعمال 24 گھنٹے کی زندگی اس کے سامنے ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، نیکوکار جنت میں ہوں گے اور فاجر فاسق جہنم میں ہوں گے۔ تو امام ابو حازم سے سلیمان بن عبد الملک نے سوال کیا کہ یہ تو آپ نے ایسی دو ٹوک بات کر دی، تو پھر یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اپنی رحمت واسعہ کے طویل معاف فرماتے ہیں، تو فرمایا یہ رحمت کہاں گئی اللہ کی؟ این رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہاں اللہ کی رحمت تو نیک لوگوں کے قریب ہے جو نیکوکار ہیں، اللہ کی رحمت تو ان سے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو ہمیں اپنے آپ کو نیکوکار بنانا چاہیے، نیک اعمال کا خوگر اور عادی بنانا چاہیے، مسجد کا پابند اور اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو مسجد کا پابند دیکھو، نمازی ہونے کا پابند دیکھو تو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دے۔ ہاں تو آگے فرمایا، چوتھا سوال کیا کہ مرنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں، ہماری پیشی کیسے ہوئی؟ بہت اہم سوال کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں۔ فرمایا کہ نیک آدمی اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا کہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے اور مسافر سفر سے جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے اور گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، تو نیک آدمی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں پیش ہوگا تو وہ بھی اللہ سے خوش ہوگا اور اللہ بھی اس سے خوش ہوگا اور اللہ بھی اس سے خوش ہوگا۔ اور مجرم آدمی، گناہگار آدمی ایسے ہوگا جیسے مجرم پکڑا گیا، جیسے مجرم پکڑا گیا۔ اب جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، فرد جرم عائد ہوگا، سزا ملے گی، کٹہرے میں اتار دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اب تو کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو فرمایا کہ گناہگار آدمی ایسے جیسے مجرم پکڑا گیا، ہاں مجرم پکڑا گیا۔ آخری سوال جو بہت اہم ہے، جو حدیث مبارکہ سے مناسبت رکھتا ہے، جس کے لیے میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے فرمایا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں تمام آداب کی رعایت کر کے وضو کرتا ہوں اور نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے سامنے بیت اللہ کو رکھتا ہوں، دائیں طرف جنت رکھتا ہوں، بائیں طرف جہنم رکھتا ہوں، سر کے اوپر موت رکھتا ہوں اور نیچے پل صراط رکھتا ہوں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے مجھے الحمدللہ 40 سال ہو چکے، 40 سال ہو چکے، 40 سال اس طرح کی زندگی گزار لی۔ تو پھر پوچھا، کہنے لگے کہ کاش ہمیں زندگی میں ایک نماز ایسی نصیب ہو جائے، ایسی ایک نماز نصیب ہو جائے تو ہم بھی اللہ سے اپنی مغفرت کی امید کر سکتے ہیں۔ یہ سلیمان بن عبد الملک ہے جو ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہے، ہاں اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک نماز زندگی میں ایسی مل گئی تو ہو سکتا ہے کہ مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جائے۔ جن کی 40 سالہ زندگی کی نمازیں ایسی ہوں، تو اسی لیے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ہاں اپنی نمازوں کو، اپنی زندگیوں کو
نمازوں کے مطابق گزارے، نماز والی زندگی بنائے، اور راتوں کی نمازیں یہ انسان کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اور ہمیں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جب یہ لوگ ان صفات کے حامل لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، تحیۃ و سلامہ، اور ان کو زندگی کی دعا دیں گے کہ ہاں تم ہمیشہ کے لیے ادھر داخل ہو جاؤ اور خوش رہو، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کے لیے بہترین اچھی جگہ ہے اور بہترین مقام ہے، بہترین مقام۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہارے رب کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی، اگر تم اپنے رب کو نہ پکارتے تو تمہارے رب کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی۔ فرمایا کہ مفسرین نے بیان کیا اس کا مطلب کہ انسان اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اور اگر اللہ کو نہ پکارا جائے، اس کی عبادت نہ کی جائے تو فرمایا اللہ کو بھی ایسے بندے کی کوئی فکر نہیں۔ لولا دعاؤکم فقد کذبتم، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تکذیب کر دی، فسوف یکون لزاما، عن قریب ان کو ایسا عذاب چپک کر کے رہے گا جو جہنم کا ہے۔ فسوف یکون لزاما، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عباد الرحمن کی صفات بھی نصیب فرمائے اور اپنی زندگیاں ان صفات کے مطابق گزارنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔